السلام علیکم۔ گلوبل بزنس آئیڈیاز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہم بہترین قسم کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے آپ کا نہ صرف مائنڈ چینج ہوتا ہے بلکہ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد الحمدللہ آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور آپ امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے، ایک انسان کا جائزہ لیا جائے تو وہ 4 مختلف فیز سے گزرتا ہے۔ ہر انسان 4 فیز سے گزرتا ہے۔ وہ 4 فیز اس کی لائف کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ وہ 4 فیز کون کون سے ہوتے ہیں، آج اس کی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلا فیز ہوتا ہے کچن لوپ۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ایسٹ بلڈنگ۔ تیسرا ہوتا ہے انویسٹر، اور چوتھا اور سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ۔ کچن لوپ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کچن لوپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسن جو بڑی مشکل سے اپنے کچن کا نظام چلا رہا ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ نارمل جو 80% لوگ ہوتے ہیں وہ اسی لائف کے اندر رہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اتنا کماتے ہیں کہ اس سے ان کے ایکسپینس پورے ہو جاتے ہیں، یعنی منتھ کے بعد وہ بچاتے نہیں ہیں یا مائنس پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے خرچے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی کمائی کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر اگر 20,000 اس کا ایکسپینس ہے تو مے بھی کہ وہ 22,000 روپے کما رہا ہے، 1,000-2,000 کا تو ایڈوانٹیج ہے نہیں، وہ ذرا اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور ایک پرسن ایسا ہے جس کا 20,000 ایکسپینس ہے اور وہ 15,000 کما رہا ہے اور ہر منتھ وہ 5,000 کسی سے ادھار لے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہے اور کسی وقت بھی وہ مزید فال ڈاؤن ہو سکتا ہے، کیونکہ جو 15,000 اس کی انکم آ رہی ہے وہ اگر سٹاپ ہو جائے تو اس کی لائف میں تو بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ تو کچن لوپ سے کیسے نکلنا ہے، پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں۔ کچن لوپ سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹ ٹائم، جو آپ کے پاس پارٹ ٹائم بچتا ہے، کیونکہ وہ جو فل ٹائم آپ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم بچتا ہے، اس سے آپ اپنا بزنس کا آغاز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بزنس کے اندر بہت زیادہ پیسہ رکھا ہے اور بزنس کے اندر بہت زیادہ ایڈوانٹیج رکھا ہے۔ تو جب آپ اس کا آغاز کریں گے تو وہ ایسا کرتے ہوئے 1 2 3 4 مہینے کے بعد رزلٹ کیا آئے گا کہ وہ آپ کچن لوپ سے ایسا نکلنا شروع ہو جائیں گے اور سیونگ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ سیونگ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا سیکنڈ سٹیپ شروع ہو جائے گا، یعنی پہلے کچن لوپ سے نکلنا کیسے ہے اس کا فارمولہ بتا دیا کہ کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم کام کرنا ہے یا ایسا کام کرنا ہے، ایسا سٹیپ کرنا ہے جو آپ کو کچن لوپ سے نکال دیں۔ اس میں ظاہر ہے آپ کی اسکل کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ کو ایسی اسکل سیکھیں جو آپ کو کچن لوپ سے نکال دیں، کیونکہ انویسٹمنٹ تو آپ کی پوزیشن ہوتی تو آپ اس کنڈیشن میں نہ ہوتے، انویسٹر تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنی اسکل سیکھیں۔ اسکل سے مراد کیا آتا ہے کہ آن لائن ورکنگ آج کل بہت ٹاپ پہ چل رہا ہے، وہ سیکھیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے متعلق آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ ٹاپ کلاس مائنر اسکل ہے اور بہترین قسم کی اسکل ہے۔ اس کے علاوہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر اپنے آپ کو نکھار پیدا کرنا ہے تو وہ آپ سیکھیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کوئی چیز اچھی بنانا آتی ہے فوڈ آئٹم کے اندر تو وہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن آپ کی اچھی ہے تو آپ آن لائن ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں، آن لائن کوئی ٹریننگ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اٹس ٹوٹل ڈپینڈ آن یو۔ آپ کے پاس ایک پیج اور ایک کاغذ ہونا چاہیے، اپنی اسٹرینتھ آپ لکھ لیں اور پارٹ ٹائم ساتھ شروع کر دیں، وہ آپ کو ایڈوانٹیج دے گا۔ سیکنڈ سٹیپ، جب آپ کے پاس سیونگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا ایسٹ بلڈنگ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسٹ بلڈنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ جائیدادیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسٹ بلڈنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو انہینس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسٹ بلڈنگ سے مراد بزنس کو انہینس کرنا، بزنس کو آپ بڑھاتے جاتے ہیں، ایک ایسی کنڈیشن میں آپ آ جاتے ہیں کہ وہ جو آپ نے پارٹ ٹائم بزنس شروع کیا وہ آپ فل ٹائم بزنس شروع کر دیتے ہیں اور جاب کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔ اور پہلے میں نے فارمولہ ایک بتایا، اس کا بھی بہترین قسم کا فارمولہ، کہ آپ اس وقت تک بزنس کرتے رہیں اور اس وقت تک بزنس کو کنٹینیو کریں جب تک آپ کی جاب اور آپ کا بزنس پارٹ ٹائم جو ہے اس کی آپ کو پرافٹ اور اس کی سیلری برابر نہیں ہو جاتی۔ جب سیلری آپ جو کما رہے ہیں اور جو آپ کو پرافٹ آ رہا ہے وہ برابر ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، جب فل ٹائم کریں گے تو آپ کو ڈبل پرافٹ دیں گے۔ سیکنڈ سٹیپ آ گیا، آپ کرتے جائیں گے۔ اب ڈیفینیٹلی بات ہے آپ اپنے بزنس کے اوپر فوکس ہو کے کام کر رہے ہیں، پھر آپ نے 3 4 سال جب لگاتار لگائے تو آپ اسکل سے ایکسپرٹیز میں آ جائیں گے۔ ایکسپرٹیز آپ کے پاس یہ آ جائے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بزنس کو کیسے اسٹینڈ اپ کرتے ہیں
اس کو پارٹ ٹائم کیسے شروع کرتے ہیں، پارٹ ٹائم سے فل ٹائم میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، فل ٹائم سے اس کو میکسیمم پرافٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں بہت بڑا سٹیپ کا نام ہے، اسکل، اس کے بعد مائنر ایکسپرٹیز، اور اس کے بعد پرافٹ میکسیمم میں کنورٹ کرنا فل ایکسپرٹیز۔ یہ 3 سٹیپ جب آپ کے پاس آ گئے تو آپ ایک چلتی پھرتا سٹیپ بن جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ اگلے 30 سٹیپ کے اندر آ جاتے ہیں انویسٹر۔ انویسٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے بزنس کو 4-5 لاکھ پرافٹ پر لے کے جاتا ہے، لینے کے بعد اس کو فلپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ اگر 5 لاکھ کا بزنس ہے تو 2 کروڑ روپیہ لازمی طور پر اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ 40 منتھ کا ایک فارمولہ ہے جو میں نے آپ کو مختلف ویڈیو میں بتایا۔ تو وہ اگر اس کو کر دیتا ہے تو اس کو 2 کروڑ روپیہ مل جاتا ہے۔ میں ایک ہی مثال اس لیے دے رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اگر وہ 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اور 40 منتھ تک وہ سیم سچویشن میں رہتا ہے تو اٹس مین کہ وہ 2 کروڑ روپے میں آرام سے بک سکتا ہے، کیونکہ 40 منتھ کے برابر اس کو پرافٹ ملتا ہے۔ جو وہ انویسٹر بن گیا، اس کا کام ہے ایک سٹیپ بنانا، اس کو ہائی پرافٹ پہ لے کے جانا، اس کو سیل آؤٹ کر دینا، بنانا اور سیل آؤٹ کر دینا، بنانا اور سیل آؤٹ کر دینا۔ پھر یہ سیکنڈ اس کی انویسٹر کی کنڈیشن آ جاتی ہے۔ تھرڈ، کیونکہ اس کام کے اندر وہ رہتے اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو ساری کنڈیشن آ جاتی ہے کہ بزنس کو زیرو سے لے کر ٹاپ کلاس لیول پر کیسے لے کے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا پرابلم آتے ہیں، اس میں کیا کیا ایشو آتے ہیں، اس میں کیا کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو وہ جب ایکسپرٹ پرسن بن جاتا ہے تو اس کو انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کو صرف مشورہ دے رہا ہوتا ہے، اور مشورے کے اگینسٹ اس کو الحمدللہ لاکھ روپے مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے، اور ٹریننگ کی بنیاد پہ اس کو لاکھ روپے ملتے ہیں۔ وہ لوگوں کے بزنس کے اندر جسٹ اپنے آپ کو شیئر کرتا ہے اور اپنی ایکسپرٹیز دیتا ہے، اس ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ آپ کو اس کو لاکھ روپے مل جاتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ میں اس وقت 4تھی سٹیج پہ ہوں، تو الحمدللہ میں مختلف جگہ پہ جاتا ہوں، میرے نام سے بزنس شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنی ایکسپرٹیز دیتا ہوں۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ لگایا، 2 گھنٹے لگایا، 3 گھنٹے لگایا، تو وہاں مجھے کہیں 20% کا مجھے شیئرنگ ہے، کہیں 25% شیئرنگ ہے، کہیں 30% شیئرنگ ہے۔ صرف اور صرف ایکسپرٹیز دینی ہے اس بزنس کے اندر، اس کو ہائی کلاس تک لے کے کیسے جانا ہے، اس میں کیا کمی بیشی ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، اس میں کیا ایشو ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 سٹیپ ہے۔ ان 4 سٹیپ کے اندر آپ اگر اس کو گزاریں تو پہلا سٹیپ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کچن لوپ سے آپ نے ایسٹ بلڈنگ کے اندر کیسے آنا ہے، اس کے اندر آپ نے اپنی انکم کو انکریز کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور اس کے اندر آپ اپنی ایکسپرٹیز دیکھیں، آپ اپنی اسٹرینتھ پوائنٹ دیکھیں، آپ اپنا وہ بہتر پوائنٹ دیکھیں جس پہ آپ چل سکتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کر کے آپ کچن لوپ سے نکل کر ایسٹ بلڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایسٹ بلڈنگ میں جب آپ آ گئے تو اس کے بعد آپ نے وہاں اسٹے کرنا ہے 2-3 مہینے، 2-3-4 سال اسٹے کیا تو ایسٹ بلڈنگ سے پھر آپ ایکسپرٹیز کی طرف چلے جاتے ہو۔ پہلے مائنر ایکسپرٹیز آ جاتی ہے، پھر فل ایکسپرٹیز آ جاتی ہے۔ پھر یہ 3 جب سچویشن آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ بزنس کو سٹارٹ اپ کرنا، پھر اس کے بعد اس کو چلانا، اور چلانے کے بعد اس کو میکسیمم پرافٹ پہ لے کے جانا، یہ تینوں جو چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں یہ آپ کی ایکسپرٹیز کہلاتی ہے۔ پہلا سٹیپ بزنس شروع کرنا اسکل ہے، اور بزنس کو چلانا یہ مائنر ایکسپرٹیز ہے، اور بزنس کو میکسیمم پرافٹ پہ لے جانا یہ فل ایکسپرٹیز ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو آپ پھر پرسن نہیں رہتے ہو، آپ انویسٹر بن جاتے ہو، اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس پرافٹ میکسیمم پرافٹ پہ لے کے اس کو بیچ دینا، میکسیمم پرافٹ پہ لے کے اس کو بیچ دینا، آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ اور آخری جو سٹیپ آپ کو بتایا کہ جب آپ انڈسٹری بن جاتے ہو، جب آپ انسٹیٹیوٹ بن جاتے ہو، تو پھر آپ اپنا ایکسپیرینس صرف لوگوں کو دے رہے ہوتے ہو، اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کروڑوں روپیہ پر منتھ کما رہے ہو۔ آج کی ویڈیو یہیں تک رہتی ہے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔